بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، یکم رمضان المبارک سے پاکستان کے نیشنل ٹی وی یعنی پی ٹی وی پر دنیا بھر میں مشہور ترکش ڈرامہ سیریل دیرلس ارطغرل اردو کے اندر ڈبڈ کر کے شروع ہوا ہے۔ یہ پورا ڈرامہ سیریل حقیقت پر مبنی ہے جو مسلمانوں کے شاندار ماضی اور ان کے اتحاد کی طاقت یعنی خلافت عثمانیہ کو عطا کی گئی نیک، بہادر، ذہین، جنگجو اور نڈر حکمرانوں کی تاریخ کو حقائق کے ساتھ ایسے خوبصورت انداز میں پیش ہوا ہے کہ مسلمانوں کو ان کا سنہرا ماضی ایک بار پھر سے یاد کروایا جائے، جو کہ ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کے فکشنل فرضی اور فاش موویز اور ڈرامہ سیریل کے ذریعے کئی دہائیوں سے مسلمان کے برین واش کرنے کے لیے بنتی چلی آ رہی ہے، اور ہم لوگ خود اسے پیسہ دے کر دیکھ رہے ہیں۔ دیرلس ارطغرل ڈرامہ دسمبر 10، 2014 کے اندر ترکی میں پہلی بار ریلیز ہوا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی مقبولیت اس قدر بڑھ گئی کہ آج دنیا کے 50 سے زیادہ ممالک کے اندر اسے ترجمے کے ساتھ شائع کیا جا چکا ہے، جس نے اہل مغرب اور یہودی لوبی کے اربوں ڈالرز کی انویسٹمنٹ، جو کہ 5th جنریشن یعنی کہ میڈیا کے ذریعے مسلمانوں کے ذہن سازی کر کے انہیں ان کی تاریخ بلا کر انہیں فاش اور عینی کے اندر مبتلا کرنے اور ان کے فیملی سسٹم کو توڑ کر انہیں کمزور کرنا تھا۔ انہیں اب اپنے یہ خواب اس ڈرامہ سیریل کے آنے کے بعد چکناچور ہوتے نظر آ رہے ہیں، جس کا ثبوت ہے نیو یارک ٹائمز کے اندر شائع ہونے والا ایک آرٹیکل، جس کے اندر اس ڈرامہ سیریل کو خاموش ایٹم بم کہہ کر تشبیہ دی گئی ہے، کیونکہ یہ ہالی ووڈ کے فرضی سپر ہیروز کی بجائے مسلمانوں کے اصل سپر ہیروز اور ان کے تاریخ کو یوں دکھاتا ہے کہ کسی بھی ملک اور قوم کے خلاف دشمنوں کے سازشوں کو حق اور ایمانداری اور وفاداری کے راستے پر چل کر کیسے مسلمان آسانی سے زیر کر سکتے ہیں۔ وہ مسلمان جنہوں نے سن 1291 سے لے کر سن 1924 تک یعنی سلطنت عثمانیہ کے دور کے اندر امت مسلمہ کا اپنی تلواروں سے دفاع کیا اور 600 سال تک اسلامی خلافت کو قائم کر رکھا۔ اس ڈرامہ سیریل نے کیوں اہل مغرب کی نیند حرام کر رکھی ہے اور ان کے منصوبہ اور مستقبل میں خطرے کی گھنٹی کیسے بجا دی ہے، اسے سمجھنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے ارطغرل غازی، جو خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے والے سب سے پہلے انسان تھے، ان کی تاریخ اور خلافت عثمانیہ کے قیام اور اس کے عروج اور زوال کا مختصر طور پر سمجھنا ہوگا۔ ہم کوشش کریں گے کہ اس لمبے ٹاپک کو آپ تک مختصر کر کے اور جتنا ہو سکے اسے پریسائز کر کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ دوستو، سلطنت عثمانیہ جو دنیا کے 3 براعظموں تک پھیلی ہوئی تھی اور دنیا کی سب سے مضبوط سلطنت تھی، اسے ایک کے بعد ایک ایسے قابل اور ذہین حکمران ملے جو اس کی شان و شوکت کو مزید بڑھاتے چلے گئے، جس نے اس وقت کی سپر پاور یعنی کہ منگولوں اور صلیبیوں کی نیند حرام کر رکھی تھی، اور انہیں بتایا کہ جنگیں صرف تلواروں سے نہیں بلکہ سوچ اور تدبیروں سے بھی جیتی جاتی ہے، کیونکہ منگولوں کے پاس خون خوار قسم کی فوج تھی، تلواریں اور جنگی حکمت عملی تو موجود تھی جو انہیں فتوحات پر فتوحات دیتی چلی گئی، لیکن کسی نے ملک کو فتح کرنے کے بعد ان کے پاس اس ملک کو چلانے کے لیے کوئی نظام ہی موجود نہیں تھا، جو بعد میں خلافت عثمانیہ نے اسلامی قوانین کو اپناتے ہوئے اس جمہوری دنیا کو دوبارہ سے یاد کروایا۔ تو شروعات ہوتی ہے چنگیز خان کی کردستان پر حملے سے، جب اس حملے کے بعد یہاں کے کچھ روائے نقل مکانی کر کے اپنے ایک سردار کی زیر نگرانی ترکی کے علاقے اناطولیہ میں پہنچ گئے، اور اس سردار کا نام تھا ارطغرل۔ جی ہاں، وہی ارطغرل غازی جس پر یہ پوری ڈرامہ سیریل موجود ہے۔ یہ 100 خاندان تھے اور 400 گھڑ سواروں کا لشکر تھا۔ اناطولیہ کے علاقے پر اس وقت سلجوقی سلطنت قائم تھی، جو کہ بار بار اس وقت کی سپر پاور کے حملوں یعنی کہ رومی فوج اور تارتاری یعنی چنگیز خان کے حملوں کی وجہ سے بہت زیادہ کمزور ہو چکی تھی۔ سلطان الپرسنان جیسے عظیم حکمران نے اس سلطنت کی بنیاد رکھی تھی۔ جب ارطغرل یہاں پہنچے تو اس وقت بھی سلجوقی فوج اور رومی فوج کی آپس میں لڑائی جاری تھی۔ ارطغرل نے اس وقت کمزور اور حق کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا اور سلجوقی فوج کے حکمران علاؤالدین کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر رومیوں سے اس طرح لڑے کہ انہیں بھاگنے پر مجبور کر لیا، اور یہی وجہ تھی کہ 15 جولائی 2016 کو ترکی کی فوج کے ذریعے اسرائیل اور امریکہ نے ترکی کے اندر بغاوت کی کوشش شروع کروائی، مگر ترکی کے عوام نے فوج کے ٹینکوں کے آگے لیٹ کر اس بغاوت کو کچل دیا، کیونکہ یہ سازشی لوگ جانتے ہیں کہ مسلمان اگر ایک بار پھر سے ارطغرل غازی جیسے مرد مجاہد کی طرح اور سلطنت عثمانیہ کی طرح ایک بار پھر سے اکٹھے ہو گئے تو پھر ان کو ہر ایک ظلم اور زیادتی کا جواب دینا پڑے گا،
जो ज़ुल्म ये एक के बाद एक मुसलमान ममालिक को तबाह करने के बाद अब तक करते चले आ रहे हैं, ये लोग जानते हैं कि इन्हें भी रोमियो की तरह या तारतारियों की तरह रून दिया जाएगा। मगर अफसोस कि आज का मुसलमान अपने इस तारीख़ के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता। इसलिए इस ड्रामे को ख़त्म करने के लिए ऊँचे हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि किसी तरह इसे बदनाम करके रोका जाए, जिससे यहूदी लोग भी दुनिया भर के अंदर अपने मोरों को इस्तेमाल करते हुए और अपना असर व रसूख इस्तेमाल करके किसी भी तरह से इस ड्रामा सीरियल को बैन करवाने की कोशिशों के अंदर लगे हुए हैं। दोस्तों, सल्तनत उस्मानिया ने फतूहात और जंगें भी इस्लामी उसूलों पर लड़ी। कैदियों के साथ भी वही सलूक किया जो इस्लामी तालीमात हमें सिखाती है। इन्होंने मंगोलों की तरह खोपड़ियों के मीनार नहीं बनाए, बल्कि सिर्फ़ इन लोगों पर हथियार उठाए जिन पर उठाने की इस्लाम ने इजाज़त दी है। इन्होंने हर एक फतहशुदा इलाके को इस्लामी कवानीन के मुताबिक चलाया, अक़लियतों को भी बराबर के हुकूक दिए, अदल व इंसाफ कायम किया। मस्जिद नबवी, गुम्बद खिज़रा, मस्जिद हराम की जदीद तामीर व तोसी, सैयदना अमीर हमज़ा का मज़ार, मक्का मुकरमा तक एक अजीम शान नहर और आकाए दो जहाँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार पर अनवर के गिर्द एक सीसा प्लाई दीवार, मक्का मुकरमा तक ट्रेन मंसूबा, यह तमाम मंसूबे खिलाफत उस्मानिया के दौर के अंदर मुकम्मल हुए। दोस्तों, तारीख़ के अंदर अर्तगल गज़ी जैसे बहुत ही कम हुक्मरान पैदा हुए और हमारी तारीख़ भी हमें यह सिखाती है कि जब तक हम इस्लामी उसूलों को नहीं अपनाएंगे, हमारे पास कितनी भी ताकत हो और हम जितने भी वसाइल जमा कर ले, सब के सब बेकार है, क्योंकि जंग सिर्फ हथियारों के बजाय उसूलों और हौसलों से भी जीती जाती है। आज हम मुसलमान दुनिया पर वो उरूज दोबारा इसलिए हासिल नहीं कर पाए क्योंकि हम मजमूई तौर पर इस्लामी निज़ाम से महरूम है। इस वक्त पूरी उम्मत मुस्लिमा पर यह फ़र्ज़ है कि अपनी इस्तिताअत के मुताबिक इस्लामी निज़ाम के निफाज की कोशिश करे, अपना ख़ुद का इत्तेहाद कायम करे, जैसे अहले कुफ़र ने यूनाइटेड नेशन की सूरत में मुसलमानों के ख़िलाफ़ कर रखा है। अल्लाह ताला हम समेत तमाम मुसलमानों को इस फ़रीज़े के लिए कबूल फ़रमाए और हम मुसलमानों को हमारी असल तारीख़ और ताकत को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, क्योंकि दोस्तों, जो कौम अपनी तारीख़ भुला लेती है वह सफ़ाहती से मिट जाती है। मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला होगा और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अपने करीबियों से ज़रूर शेयर कीजिए और इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए अब्बास जमील वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अब तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।